نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ کی ملکیت، یہ زمین اور آسمان، یہ اللہ کی ملکیت ہے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طاقت کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس اللہ کی ذات کو سمجھیں اور جس قدر ممکن ہو سکے اللہ کے عذابوں سے بچ کر جنت میں جانے کی کوشش کر سکیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ زمین اور آسمان ہے، اس کا مالک اللہ ہے. پوری زمین، سورج کا، چاند کا، اربوں خربوں ستاروں کا اور ساتوں آسمانوں کا اللہ مالک ہے. اور اللہ کو اپنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے کسی رجسٹری انتقال اور اسٹامپ کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اللہ کے مقابلہ میں ان چیزوں کا کوئی مالک ہے. اور یہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت اور اس کو فضل ہے، اس کی طاقت ہے کہ پورے سال کے مہینوں میں آپ دیکھ لیں، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا وقت مقرر ہے، موسموں کا وقت مقرر ہے. یہ اپنے وقت پر آتے ہیں، اپنے وقت پر جاتے ہیں. اور تاروں کے ذریعے آج کل تو کمپاس آ گئی ہیں. تاروں کے ذریعے پہلے وقتوں میں راستے معلوم کرتے تھے، پہاڑوں میں، خشکی کے اندر، سمندروں میں. سورج اور چاند یہ سالوں کی گنتی کو پورا کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت اور اس کی رحمت اور فضل ہے کہ دیکھ لیں پورے سال کے اندر جس مہینے کو، جس تاریخ کو، جس وقت سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، ہر سال اسی وقت سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کے ذریعے ہم ہفتوں کی، مہینوں کی، سالوں کی اور صدیوں کی گنتی کو پورا کرتے ہیں. اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کی زندگی اور موت کا مالک وہی ہے. اور جس کو چاہتا ہے وہ لمبی عمر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑی عمر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوانی میں لے جائے، جس کو چاہے بچپن میں لے جائے، جس کو چاہے بڑھاپے میں لے جائے، اور جس کو چاہے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی لے جائے. وہ مالک ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ دوائیاں اور خوراکیں، یہ ورزشیں، یہ انسان کی عمر کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتی. اور چاہے دنیا کے سارے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک سینکڑے مار دے. اور جو دوائی خوراک اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، انسان اسے کھاتا ہے، چاہے تو اسی خوراک اور دوائی کو زہر بنا کر اسی کی موت واقع ہو جائے. اور چاہے تو جس دن انسان خوشی کا موقع ہے اسی وہ غمی کا دن بن گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ایک ساتھی جس وقت، جس دن اور جس وقت، جس ٹائم پر اس ہمارے بھائی کی، ہمارے ساتھی کی، ہمارے دوست کی شادی تھی، برات کی روانگی تھی، عین اسی وقت پر اس بھائی کی نماز جنازہ تھی. جو رشتہ دار اس بندے کی، اس بھائی کی شادی پر آئے تھے، وہ اس کا جنازہ پڑھ کر جا رہے. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. زندگی اور موت تھوڑا زیادہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تیسری چیز ہے ہدایت اور گمراہی. یہ اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہدی من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذل دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے. تو ہدایت جو ہے اس کی خاص چیز یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر ہدایت اور ایمان کی طلب، اس کی قدر، اس کی پیاس اور پہچان نہ ہو، اس وقت تک اس کو ہدایت نہیں ملتی. اور جب اس کو ہدایت کی طلب اور پہچان اور پیاس بڑھتی ہے تو پھر انسان کو ہدایت ملتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتے ہیں. جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت کی طلب اور اس کی پیاس اور اس کی قدر کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہر انسان کا دل ہے. چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دے، چاہے تو وہ گمراہی کی طرف پھیر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارا دل کو ہدایت کی طرف، اپنے دین کی طرف ہمارے دل کو پھیر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. ہدایت دینے پر آتا ہے
تو فرعون کی بیوی کو دے دیتا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی ملازمہ مشاطہ کو دے دیتا ہے، اور جب یہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قاتل واشی کو دے دیتا ہے، ہندا جس نے ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور جب ہدایت نہیں دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی کو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ یہ دیکھ لیں جنگ بدر کے اندر ایک طرف فوج ایمان والے مسلمانوں کی فوجوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ ان کے مقابل جو کافروں کے اور مشرکین مکہ کے سردار وہ کون ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی ہیں، ایک ہی خاندان تھے، ایک ہی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا حسب نسب اسے کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا عمل ایمان آگے ہوگا تو پھر فرعون کی بیوی، اس کی ملازمہ اور اس کی ملازمہ اور جو بڑے بڑے جو گناہ گار ہیں ان کو توبہ کی، وہ نیک لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اور جب لیکن اس کا جو حسب نسب تھا، فرعون کا حسب نسب کیا تھا؟ کافر تھا، تو وہ ان کو جہنم میں جانے کا سبب نہیں بن سکا۔ اور جب کہ لوط علیہ السلام خود نبی ہیں، نوح علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کی بیویاں، لوط علیہ السلام کا بیٹا، نبی سے ان کے رشتہ دار، کیونکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے، اور جو حسب نسب تھا ان کا جو نیک لوگوں کا تعلق ہے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ اس لیے ہدایت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ تھا، اور جب وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز رہنا۔ صحت اور بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب تک چاہتا ہے کسی کو چاہتا ہے صحت مند پیدا کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے معذور پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے یعنی کہ پیدائشی طور پر بیمار پیدا کرتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو خاندانی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد دو طریقوں سے لی جاتی ہے، ایک ہے تحت الاسباب، جس کے اسباب موجود ہو، جیسے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی دینا، کسی کپڑے نے اس کو کپڑے بنا کر، کسی گھر نے اس کو گھر بنا کے دینا، کسی کو علم نہیں اسے بتا دینا، اور کوئی بیمار ہے اس کو دوائی لا کے دے دینا۔ اور یہ یعنی کہ مدد جو ہے یہ جائز ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ مدد کرنی جائز ہے اور ثواب ہے۔ لیکن یہ دوسری مدد ہے فوق الاسباب، یعنی ایسی مدد جس کے اسباب موجود نہیں ہے، جیسے انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے لیکن بظاہر سبب نہیں ہوتا، یا اس کو بے اولاد ہے، ساری زندگی جن کی وہ علاج کرا کے تھک گیا لیکن اولاد نہیں ملی، تو یہ جو مدد ہے یہ اللہ تعالیٰ سے لی جاتی ہے۔ جو فوق الاسباب ہے، اسباب کے اوپر اسباب کے بغیر جو مدد ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے لی جاتی ہے، جو اسباب والی مدد ہوتی ہے یہ صحت اور بیماری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک بیمار رکھا، تو بیمار اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے صحیح دیتا، لیکن 18 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا ہاں جی فلاں چشمہ جو ہے اس کا پانی پیے، اس کے نہاؤ تم ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ 18 سال سے پہلے نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اس کو صحت دی، جب تک چاہا اس کو بیمار رکھا۔ تو یہ بیماری اور صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صحت ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ مومن کی عجیب حالت ہے۔ جب یہ صحت مند ہوتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ جب وہ مومن بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری اس کے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخار ہے نا، آپ نے فرمایا یہ گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے لوہے کی بھٹی میں جب لوہا پگھلایا جاتا ہے تو لوہے کے میل کچیل اور ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، اسی طرح انسان کے جو گناہ ہیں یہ بیماری انسان کے گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے پیدا کرنا، کسی چیز کا پیدا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بدیع السماوات والارض، بدیع ہوتا ہے کسی چیز کا نیا پیدا کرنا، یعنی اس کا نقشہ بھی موجود نہیں اور اس کا مٹیریل بھی موجود نہیں ہے، یہ ہوتا ہے بدیع السماوات۔ جیسے بدعت ہے، بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، بدیع ہوتا ہے نئی چیز بنانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، لیکن آسمان اور زمین کے بنانے سے پہلے ان کا اللہ کے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا اور نہ اس کا کوئی مٹیریل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور قدرت سے، اپنی طاقت اور قوت سے، اپنی فہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کا نقشہ بنایا،
اور پھر اس کے مطابق زمین کے اندر مٹیریل پیدا کیا اور یہ مٹی پیدا کی آسمان کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا کیسے ہے، جنت کے اندر درخت، اس طرح سارے سامان، یعنی کہ زمین جو ہے اس کے اندر درختوں بنانا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پھل ہے، کیا پھل سے پہلے ہم اس کو سانچہ بناتے ہیں یا اس کا مٹیریل دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے اس درخت سے ایک پھول لگتا ہے، اور پھول اور درخت سے اندر سے ہی اس آم کا، اس سبزی کا، اس پھل کا، اس چیز کا مٹیریل آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ مٹیریل آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بدیع السماوات والارض، بدیع، یہ اللہ کی جو صفات ہے نا، اس میں ایک صفات ہے بدیع، یعنی کسی چیز کو نہیں بنا، ہر چیز نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک بیج ہوتا ہے، بیج چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ ٹنوں کے حساب، اس سے لکڑ کہاں سے آ گئی، اس کا پھل کہاں سے آ گئی، کئی 100 سال تک بعض درختوں کا ہم پھل کھاتے ہیں، وہ پھل کہاں سے آتا ہے، اس کا مٹیریل کہاں سے آتا ہے، اس کا نقشہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت ہے۔ اور کس انسان کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیا بنانا ہے، کس کو انسان بنانا ہے، کس کو پرندہ بنانا ہے، کس کو جانور بنانا ہے، کس کو مچھلی بنانا ہے، کس کو ہاتھی بنانا ہے، کس کو شیر بنانا ہے، کس کو بھینس بنانا ہے، کس کو بکری بنانا ہے، کس کو کیا بنانا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے انسان نہیں بنا، اللہ کی رحمت سے انسان۔ کوئی ایسا دیکھو، کوئی ایسا جانور ہے دنیا کے اندر جو اپنی مرضی سے انسان بن گیا؟ جگہ انسان کوئی ایسا ہو جو اپنی مرضی سے کوئی جانور بن گیا ہو؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی پتھروں کے اندر بھی مخلوق رکھی، مٹی کے اندر بھی مخلوق رکھی، پانی کے اندر بھی مخلوق رکھی، زمین کے اوپر بھی مخلوق رکھی، فضا کے اندر بھی مخلوق رکھی، اور بہت ساری مخلوق کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر رزق کا مالک صرف اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھے، کسی انسان کو رزق اس کی محنت کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اگر محنت کی وجہ سے رزق ملتا ہے تو سب سے زیادہ گدھے اور گھوڑوں کو بھی رزق ملتا ہے، جو سارا دن محنت کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے کیا کھلاتے ہیں؟ کیا ہم انہیں بریانی کھلاتے ہیں؟ کیا ہم ان سے فروٹ کھلاتے ہیں؟ ہاں، کیا ہم گدھوں کو اور گھوڑوں کو دودھ پلاتے ہیں؟ نہیں، وہ بیچارے وہی اپنی خوراک ہی کھاتے ہیں۔ یہ محنت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں یہ لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھا ہے نا، وہی تجھے ملنا ہے۔ کیا ہی کسی نے اچھی بات کہی کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایک ڈھیر مقرر کیا ہے، اور ملنا وہی ڈھیر ہے جو قسمت کے اندر اللہ نے لکھا ہے، ملنا وہی ہے۔ لیکن اس رزق کے ڈھیر کو اللہ نے 2 دروازے لگائے ہیں، ایک حلال کا دروازہ ہے، ایک حرام کا دروازہ ہے۔ ہاں، اب بندے کی مرضی ہے، وہ اس رزق کو حلال کے دروازے سے نکالتا ہے یا حرام کے دروازے سے نکالتا ہے، لیکن وہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے رزق کو زیادہ کر لے یا کم کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ لوگوں کے رزق زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، اگر سارے لوگ دنیا کے غریب ہوتے تو یہ بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں، یہ کارخانے، یہ حکومتیں اور یہ تمام یہ ادارے یہ کیسے چلتے؟ بڑے بڑے کام دنیا کے اندر تو یہ دنیا کے کام کیسے چلتے اگر سارے غریب ہوتے؟ اگر سارے امیر ہوتے تو پھر یہ میرے بھائیوں یہ بتاؤ، پھر یہ مستری اور مزدور کہاں سے آتے؟ یہ مستری اور مزدور، یہ الیکٹریشین، یہ پلمبر اور یہ سٹیل فکسر اور جتنے بھی یہ مکان بنانے والے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے؟ آپ کی موٹر سائیکل اور کار کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کے موبائل اور ہوائی جہاز کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کے فریج اور اے سی کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کے دیگر بہت سارے کام کرنے کے لیے یہ ہنرمند اور مستری اور یہ میکینک کہاں سے آتے؟ اگر سارے کے سارے خربوں اربوں پتی ہوتے تو پھر کام کرنے والے کہاں سے ہوتے؟ اور حکومت کے اندر ملازمین، فیکٹریوں کے اندر ملازمین، کمپنیوں کے ملازمین، دکانوں اور دفاتروں کے ملازم ہیں، یہ رزق اگر ایک جیسا سارے کے سارے خربوں اربوں پتی ہوتے تو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کو اگر اللہ رزق کم دے نا تو ان کے ایمان بگڑ جائے، تو بعض لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رزق زیادہ دے تو ان کے ایمان بگڑ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے وہ
اسی پر راضی رہنا چاہیے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ رزق کم یا زیادہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اپنے رزق کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر کرو اور ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے اور تمہارا جنت میں داخلہ دے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو عقل دینی ہے، کس کو علم دینا ہے، کس کو پاگل رکھنا ہے، کس کو یہ کافر رکھنا ہے، کس کو مسلمان رکھنا ہے، کس کو امیر کرنا ہے، کس کو غریب کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں، اپنی مرضی سے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں کوشش کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ وعدہ ہے انسان کے ساتھ کہ اے انسان لیس للانسان الا ما سعی، اے بندے انسان جس چیز کی تو کوشش کرے گا تجھے وہی ملے گا، کوشش تو کر، ملے گا وہی جس کی تو کوشش کرے گا۔ تو اس لیے اپنی عقل سے سوچنا چاہیے، کیونکہ جب انسان عقل سے سوچتا ہے، فہم سے سوچتا ہے تو عقل اور دماغ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ صاف ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہے ان کو سوچتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے پیٹ سے سوچتا ہے، یعنی پیٹ کے مفادات، پیٹ کے اندر گندگی ہے، بدبو ہے، یہ جب دنیا کے مفادات کو سوچتا ہے تو پھر یہ دماغ سے سوچنا بند کر دیتا ہے، یہ ظاہری دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسے کے پیچھے، عورت کے پیچھے، دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، جو بھی شے اسے مزہ دیتی ہے، بظاہری دنیا کا سکون دیتی ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن یہ ان چیزوں کو انجام نہیں دیکھتا۔ اس لیے یہ اللہ کے اختیار میں ہے کس کو کیا دینا ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی جس سے اللہ راضی ہو وہی کرے۔ دوسری ہے کہ جنت اور دوزخ کا اختیار، اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری دنیا کے انسانوں کو جنت میں لے جائے، چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دے، اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے راستے مقرر کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرمایا جنت کو دیکھ کے، جب فرشتے جنت کو دیکھ کے واپس آئے تو کہا کہ یا اللہ اس جنت سے پیچھے کون رہے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بنایا اور کہا کہ جاؤ اس کا راستہ دیکھ کے آؤ۔ جب راستہ دیکھا تو بڑا مشکل، بڑے جناب مشکل تھا، اس جنت میں جانے والے اعمال جو بڑے مشکل تھے، تو وہ واپس آئے کہنے کہ یا اللہ یہ جنت کا راستہ اتنا مشکل ہے، اس میں جائے گا کون؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ جہنم دیکھو۔ تو جہنم کو دیکھ کے واپس آئے، ہاں پوچھا، کہنے لگے یا اللہ اس جہنم اندر جائے کون؟ اس کے بڑے بڑے عذاب ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑی جناب وہ ہیں پریشانیاں۔ تو پھر فرمایا کہ جاؤ اس کا راستہ دیکھو۔ جب جہنم کا راستہ دیکھا تو کہنے لگے یا اللہ اس جہنم سے بچے گا کون؟ یعنی اتنا آسان، من مرضی جو مرضی کرو۔ دیکھو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، دنیا کے اندر اگر آپ رب کی مرضی کریں گے نا تو پھر جنت کے اندر آپ اپنی مرضی کریں گے، لیکن دنیا کے اندر نہیں ایسی بات نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کریں گے۔ دنیا کے اندر اگر آپ اللہ کی مرضی کریں گے نا تو پھر جنت کے اندر آپ اپنی مرضی کریں گے، اور دنیا کے اندر اگر آپ اپنی من مرضی، اپنا رانجھا، اپنا دل خوش رکھیں گے، اللہ کے خوشی نہ خوشی کو نہیں دیکھیں گے، پھر جہنم کے اندر تمہاری کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ اب بندے کا فیصلہ ہے کہ اس نے کہاں جانا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے راستے مقرر کی، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا اختیار اللہ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس لیے جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں ہے۔ لیکن یہ بندے تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ اولاد دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے رلے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رلے ملے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر تک ان کو کچھ بیٹے اولاد نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے جو ہیں وہ کسی کو اولاد بہت ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اولاد دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ نعمت ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو دنیا و آخرت میں فائدہ دے وہ نعمت ہے۔ اور اولاد کا انسان اس سے آدمی بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب بھی کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اس کے لیے علاج کرواتے ہیں۔ دیکھو نا بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی فلاں کو اولاد نہیں ہوتی، اس نے علاج کرا، اس کو اولاد ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ جو ڈاکٹر، جو حکیم یا طبیب تھا، اس کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ علم دیکھو انسان کی جو فضیلت ہے دوسری مخلوقات کے اوپر، وہ کس بنیاد پر؟ علم اور عقل پر۔
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھی اور پوچھا کہ فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ان کو نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے تھے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ علم تھا، یہ دنیا کا علم تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا علم بھی دیا. تو انسان کی جو جنوں کے اوپر، جو فرشتوں کے اوپر، اور جو جانوروں اور دوسری مخلوقات کے اوپر جو فضیلت ہے وہ انسان کی علم اور عقل کی بنیاد ہے. انسان کے اندر علم اور عقل ہے جبکہ دوسری مخلوقات کے اندر یہ چیز نہیں ہے. فرشتے جو حکم دیں وہ کریں گے. جنات ہیں ان کے اندر بھی جو فضیلت انسان کی طاقت ہے، جنات انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ انسان وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جنات سے خوف ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تو کہیں طاقتور ہے جنات سے. تو بہرحال تو اللہ، یہ جو ڈاکٹر کو طبیب کے پاس علم اور فہم آیا ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب جو طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم جو دوائی دے گا، وہ دوائی کے اندر اثر کس نے پیدا کی ہے؟ یہ جڑی بوٹیوں کے اندر اثر کس نے پیدا کی ہے؟ یہ اللہ نے پیدا کی ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں دیتا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. جب چاہتا ہے کسی کو مشکلات ڈالتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو آسان کر دیتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے رب کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، کس کس چیز کا وہ مالک ہے. جب آپ پہچان جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے دنیا بھی آسان ہوگی، آخرت بھی آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو کرنے کی، اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہے اس سے بچنے کی توفیق دے.